السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی میری پیاری اسلامی بہنوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی پیاری باتیں، سو ہم اس سے ریلیٹڈ اسلام کی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو ہماری تھوڑی سی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم لوگ اپنے پیارے پاکستان کی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ سو اب ہم لوگ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 14 اگست 1947 یہ وہ تاریخ ہے جس دن ہمارا پاکستان، ہمارا دیش، ہمارا وطن، ہمارا ملک معرض وجود میں آیا۔ ہمارا پاکستان یوں ہی آسانی سے نہیں مل گیا ہمیں، اس کے پیچھے قائد اعظم کی بھرپور محنت، علامہ اقبال کی بھرپور محنت، کئی شہیدوں کی شہادتیں، مسلمانوں کی جد و جہد ہے، تب جا کے ہمارا پاکستان ہمیں ملا۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جو پاکستان کے لوگوں پر، جو مسلمانوں پر مشکلات آئیں ان کی۔ جب یہ دور اس وقت کا ہے جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر ہندو اور انگریز مل کر جبر، تشدد اور ان سے زیادتی کیا کرتے تھے، انہیں مارا پیٹا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں یعنی مسجدوں میں بھی جانے تک کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان مسجدوں میں جاتا تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے اور سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، مسلمانوں کے لیے یہ سخت ترین دور تھا، کیونکہ مسلمان ہزاروں سالوں سے ہندوستان پر قبضہ کرتے آئے ہیں، اس پر راج کرتے آئے ہیں، لیکن اچانک سے انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت چھین لی اور اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن جو ہندو تھے وہ تو شروع سے ہی مسلمانوں کی غلامی کرتے آ رہے تھے، اور ان کے لیے انگریزوں کی غلامی کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ہندوؤں نے کیا کیا کہ وہ انگریزوں کے حامی ہو گئے، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم لوگ کہ جو ہندو ہیں وہ انگریزوں کے سگے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ انگریزوں کے دشمن ہیں، انہوں کے دشمن ہیں۔ انگریز بھی ہندوؤں کی باتوں میں آ گئے اور ہندو جون سے ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کو اناج نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو جابس بھی نہیں دی جاتی تھی، نوکریاں بھی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ مسلمان ہیں۔ یوں مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کا روزگار نہیں رکھا گیا تھا۔ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست بھی جوائن کی، اور انہوں نے جو ہندوؤں کی لیگ تھی اس کے پہلے وہ اس کی قیادت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے علامہ اقبال کے ساتھ بھی ایسا برا رویہ کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اس طرح پیش آتے کیونکہ وہ بھی ایک مسلم تھے اور ان کے ساتھ برے طور پر وہ پیش آتے تھے۔ علامہ اقبال جلد ہی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہمارا ہندوؤں کی علمداری میں رہنا قابل برداشت نہیں، اب ہمیں اپنا نیا ملک بنا لینا چاہیے، اپنے نئے وطن میں چلا جانا چاہیے ہندوؤں سے الگ ہو کر۔ علامہ اقبال نے جو ہے قائد اعظم کو خط لکھنا شروع کر دیے، کیونکہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے ولایت گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو بہت ہی زیادہ خط لکھے، بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں مسجدوں میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، بہت ہی زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ناقابل برداشت جو ہے وہ سچویشن پھیلی ہوئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ سنا تو وہ فوراً واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، اور قائد اعظم مسلم لیگ کے ذریعے جگہ جگہ جا کر خطبے کیا کرتے، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو بیدار کرتے کہ لوگوں، یہ جو تم غلامی کر رہے ہو اس غلامی سے باز آؤ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ ہندو لوگ ہماری عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، ہم پہ تشدد کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، تو تم لوگ بیدار ہو، اس اندھیرے سے نکلو اور ایمان کی روشنی سے منور ہو، ہم سب مل کر ایک ایسی طاقت بنیں گے کہ ہم لوگ ایک اپنا نیا ملک قائم کریں، تاکہ ہم لوگ وہاں پر جا کر اس ملک میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق عبادت کر سکیں۔
دوسری طرف علامہ محمد اقبال اپنی شاعری سے لوگوں کو بیدار کر رہے تھے، ایسے ایسے اشعار لکھتے، لوگوں تک پہنچاتے کہ لوگ اسے پڑھ کر ان کے دل میں بھی اپنے علیحدہ وطن کے لیے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور اپنے نئے وطن کے لیے وہ لوگ سٹینڈ لیں۔ اتنی زیادہ محنتوں کے باوجود علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح دن رات محنت کرتے رہے۔ قائد اعظم کی محنت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بالوں کو باندھ لیتے کسی چیز کے ساتھ رات کے وقت، کہ کہیں اگر مجھے نیند آ جائے اور میں جھٹکا کھا کر اگر میرا سر نیچے ہو تو میرے بال کھینچے جائیں اور مجھے ہوش آ جائے اور مجھے نیند نہ آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح، علامہ اقبال اور بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے بے انتہا کوششیں کی۔ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح گاندھی جی کے پکے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، لیکن جب بات مسلمانوں کی آئی، جب بات ان کے مذہب کی آئی تو انہوں نے اپنے سگے دوست سے بھی منہ موڑ لیا، ان سے بھی انہوں نے اپنی دوستی توڑ دی اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت رنگ لے آئی اور 14 اگست 1947 کو ہمارا پاکستان، ہمارا ملک، ہمارا دیش وجود میں آ گیا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ 14 اگست ہم لوگ اس طرح مناتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن لیے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا لیے یا پھر باجے بجا لیے، اور جو ہمارے بھائی ہیں آج کل وہ تو جھنڈے لے کر، باجے لے کر، بڑے بڑے باجے لے کر بائکس پہ پھرتے ہیں، جگہ جگہ باجے بجائے جاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اس سے نوائز پلیوشن پھیلتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارے ہمسائے داری میں کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار شخص ہے، اگر ہم لوگ باجا بجائیں گے تو اس سے اس شخص کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ ہم لوگ اپنے اصل مقصد کو ہی بھول چکے ہیں جس وجہ سے ہمارا پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وجہ سے ملک کا مطالبہ کیا کہ مسلمان مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہوں، لیکن آج مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ علامہ اقبال کے جو نوکر تھے علی بخش، انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ علامہ اقبال اور میں جا رہے تھے شیخو پورہ میں، کسی جگہ پر جا رہے تھے، اور رستے میں جب انہوں نے سنیما ہال دیکھا تو اس کے باہر اتنا زیادہ رش، اور یہ دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا کہ اتنا رش تو کبھی مسجدوں کے باہر نہیں ہوا۔ تو یہی حقیقت ہے کہ مسجدوں کے باہر کیا، مسجدوں کے اندر بھی رش نہیں ہوتا سوائے جمعے کی نماز یا پھر عید کی نماز کے سوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نمازوں کے لیے، مسلمانوں کو عبادت میں آزاد ہونے کے لیے وطن کا مطالبہ کیا، لیکن آج ہم لوگ الٹے راستے پر چل چکے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ 14 اگست والے دن ہم لوگ نماز پڑھیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، ہم لوگ خوشیاں منائیں، اچھے کام کریں، قرآن پاک کو کھولیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے ملک کی حفاظت کی دعا کریں، جو ہمارے ملک کے آج کل مسائل چل رہے ہیں ان کے حل کی دعا کریں، اور جن شہیدوں نے اپنی جان کو اس وطن کے لیے قربان کر دیا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ بے شک شہید زندہ ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اچھے کاموں کی طرف راغب ہوں۔ اگر آج قائد اعظم ہوتے تو وہ یہ دیکھ کر کتنا مایوس ہوتے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں برداشت کی، لیکن یہ لوگ آج تو الٹا ہی رخ لے رہے ہیں۔